الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ہم جو ہے آج کے درس میں 7ویں پارے کا مختصر طور پہ خلاصہ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں کیا کیا اہم بات بتائی ہے آج کے اس میٹنگ میں، اس درس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ 7ویں پارے کی جو شروعات اللہ تعالیٰ نے ان عیسائی جو ایمان لے آئے تھے ان کے تعلق سے اللہ نے 7ویں پارے کی شروعات کیا ہے، اور یہ بتایا کہ کسی بھی گروہ میں، کسی بھی جماعت میں سارے کے سارے لوگ برے نہیں ہوتے ہیں، اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سچائی کو مانتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو حق کو قبول کرتے ہیں، سب برے نہیں ہوتے ہیں۔ تو عیسائیوں میں وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے، اور یہ ان لوگوں کا واقعہ ہے کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے کچھ صحابہ حبشہ گئے تھے، اور حبشہ میں اس وقت جو حکومت تھی وہ عیسائیوں کی تھی، اور جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، اور اس کے دربار میں جب صحابہ کو بلایا گیا، اس نے بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے اسلام کے تعلق سے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا کہنا ہے، کیا ماننا ہے۔ تو اس وقت جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس بادشاہ کے سامنے جو سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کی تھی، تو اس وقت جتنے بھی اس دربار میں بادشاہ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی عیسائی اور جتنے بھی اس کی پولیس یا جتنے بھی اس کے لوگ تھے دربار میں، وہ سب رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے قرآن کی وہ آیتیں سن کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے کی شروعات میں ان کا ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے حق پہچان لیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ آنسوؤں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، رونے کی کئی قسم ہوتی ہے، جو انسان کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ ایک آنسو ہوتا ہے جو خوشی کا ہوتا ہے، ایک آنسو ہوتا ہے جو غم کا ہوتا ہے، ایسے الگ الگ جو ہے آنسو ہوتے ہیں۔ لیکن ایک آنسو جو انسان کی آنکھ سے اس وقت نکلے کہ جب وہ حق کو پہچان لے، حق پہچاننے کے بعد رونا اور آنسو نکل جانا، یہ آنسو کی بھی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے پسند کرتا ہے۔ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک انسان گمراہی میں تھا، ضلالت میں تھا اور بھٹکا ہوا تھا، اس کو حق مل گیا، سچائی اس کو مل گئی، تو اس وقت سچائی ملنے کے بعد رو دینا، آنکھوں سے آنسو آنا، یہ بہت قیمتی آنسو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے اس گروہ کا تذکرہ کیا جنہوں نے حق کو پہچاننے کے بعد قرآن کی آیتیں سن کے رونے لگے۔ اور ہوتا بھی ہے، آج بھی ایک انسان جب قرآن پڑھتا ہے، اور قرآن پڑھتے وقت جب اس کو بہت سارے ایسے مناظر اور بہت ساری ایسی باتیں جب آتی ہیں تو آدمی کی آنکھوں سے آنسو گر جاتا ہے، لیکن واقعی آدمی قرآن کو سمجھ کے پڑھے۔ آج بھی جب انسان جو ہے قرآن کو جب سمجھ کے پڑھتا ہے نا، تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں ایسے موقع پر جب وہ عذاب کی باتیں سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی باتیں سنتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو یاد کرتا ہے، تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے یہاں سے اس کا تذکرہ کیا ہے، شروعات کی ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر کے اسی پارے میں اللہ نے آگے جو ہے دوسری بات جو بتائی وہ قسم کا کفارہ بتایا۔ قسم کا کفارہ، قسم جو ہے بہت سارے لوگ کھا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ وہ قسم جو آدمی بات بات میں ایسے ہی کھا لیتا ہے، لغو قسم جو دل کے ارادے سے نہیں کھاتا ہے، تو اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ حالانکہ آدمی کو کھانا نہیں چاہیے، لیکن اگر آدمی ایسی قسم کھا لے جو دل کے پکے ارادے کے ساتھ نہ ہو، ایسے ہی زبان سے بول دیا، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس پہ پکڑ نہیں۔ لیکن اگر وہ دل کے ارادے سے کوئی قسم کھاتا ہے کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کی فیوچر میں، اور وہ پکے ارادے سے یہ کروں گا میں یا یہ نہیں کروں گا، پکے ارادے کے ساتھ دل کے، تو اس پر مواخذہ ہے، اس پر پکڑ ہے۔ پکڑ کا مطلب کہ اگر وہ پورا نہیں کرتا ہے تو اس پہ کفارہ اس کو دینا پڑے گا۔ تو ایسی قسم جو آدمی کھا لے دل کے پکے ارادے کے ساتھ اور وہ توڑ دے یا پورا نہ کرے، تو اس پر کفارہ اس کو دینا ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکین کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر ان تینوں کی طاقت نہیں ہے تو پھر 3 روزہ رکھنا،
یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اگر کوئی شخص قسم کھا لیتا ہے اور اسے نہیں پورا کرتا ہے، پہلی بات قسم کے تعلق سے بھی الگ الگ پورے مسائل ہیں کہ کہاں کھانا کہاں نہیں کھانا، مباح چیز میں آدمی کھا سکتا ہے یا جو ہے کھایا تو اس کو پورا کرنا ہے، کبھی غلط چیز کی قسم کھا لیا تو نہیں پورا کرنا ہے، اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ تو یہ سب تفصیل ہے، لیکن کفارہ کیا ہے جو اللہ نے یہاں بتایا، 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکین کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا یہ تینوں کی اگر طاقت نہیں ہے تو 3 روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوا، یہ جو حرام کیا اللہ نے، اس کی علت بیان کی، وجہ کہ شراب اور جوا جو ہے اتنی گھناؤنی چیز ہے کہ اس کے ذریعہ لوگوں کے دلوں میں بغض اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی شراب اور جوا جو ہے یہ دلوں میں نفرت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ شراب سے بھی دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، ایک آدمی شراب پی کر کے آ کر کے کسی کو گالی دے رہا ہے، ماں بیٹی بہن خاندان پڑوسی، کسی کو بھی برا بھلا کہہ رہا ہے تو لوگ مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں، دلوں میں نفرت کا ایک ذریعہ پیدا ہے۔ اور ایسے ہی جوا ہے، جوئے میں آدمی ہار جاتا ہے، کیا کیا ہار جاتا ہے، جس سے ہارا اس کے دل میں اس کے خلاف جو ہے بغاوت اور بغض پیدا ہوتا ہے، جو جیتا اس کے تعلق سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اس طرح سے دلوں میں حسد اور بغض اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز حرام کرتا ہے نا تو وہ سماج کے لیے، انسانیت کے لیے اس میں ہمیشہ نقصان ہی ہوگا، ہمیشہ نقصان ہوگا، کبھی بھی اس میں جو ہے خیر نہیں ہوگا۔ جب بھی سماج میں اللہ تعالیٰ سماج کے لیے کوئی چیز اگر اللہ تعالیٰ حرام کرتا ہے تو وہ کبھی بھی اس میں خیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے وجہ بتائی کہ شراب اور جوا اللہ نے حرام کیا، تو اس کی کیا وجہ ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں بغض اور نفرت پیدا ہوتی ہے اس سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں احرام کی حالت میں شکار کرنا، جانور مارنا، شکار کرنا، یہ سب حرام اللہ نے کیا ہے۔ ایک آدمی حج کو جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، احرام پہن لیا ہے، نیت کر چکا ہے اور وہ میقات سے آگے گزر چکا ہے، تو یہ جو ہے وہاں جانے یعنی احرام کی حالت میں شکار وغیرہ کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کیا، حرام کیا۔ اور یہ نافرمانی، اس نافرمانی پہ کفارہ بھی اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے۔ ایسے ہی حرم میں جانے کے بعد حرم کی جو حرمت ہے وہاں پر آدمی کوئی جانور وغیرہ نہیں مار سکتا اس طرح سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے منع کیا کہ احرام کی حالت میں آدمی وہاں پر شکار وغیرہ کرنا، یا حرم میں پہنچنے کے بعد وہاں پر کوئی جانور مارنا یا اس طرح کسی جانور کو قتل کرنا، یہ سب منع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکام ذکر کیے، اور اگر کوئی آدمی سے غلطی ہوتی ہے اس طرح سے تو اس کا کفارہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے اس بارے میں آگے چل کر کے اللہ نے ایک بہت اہم بات بتائی کہ کسی چیز کی کثرت، کسی چیز کا زیادہ ہونا یا کسی چیز کو زیادہ لوگوں کا کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بات بتائی کہ حق اور باطل، صحیح اور غلط کا پیمانہ، کرائٹیریا کیا ہے، وہ دلیل ہے، وہ قرآن اور سنت کی دلیل ہے۔ کوئی کام بہت لوگ کر رہے ہیں، کوئی چیز بہت لوگ اس کو اپنائے ہوئے ہیں تو اس حساب سے وہ صحیح ہو گیا، ایسا نہیں۔ اللہ نے کہا کہ کسی چیز کی کثرت، کسی چیز کی جو ہے زیادتی یا میجورٹی حق اور باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ مطلب زیادہ لوگ کریں تو وہ صحیح ہے اور کم لوگ کریں تو غلط، ایسا نہیں۔ اصل چیز ہے حق اور باطل ہونے کی وہ دلیل اللہ کی طرف سے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ اصل میں صحیح اور غلط کا جو ہے کی تمیز کرتا ہے۔ تو کبھی کبھی انسان کے دل میں دھوکا ہوتا ہے، ارے اتنے لوگ کر رہے ہیں، اتنے سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن نے اپنے نبی سے کہا، اے نبی، کسی چیز کی کثرت، خبیث یعنی ناپاک یا گندی چیز، اس کی کثرت اگرچہ آپ کو بہت تعجب میں ڈال دے لیکن اس کی وجہ سے وہ چیز صحیح نہیں ہو جائے گی۔ کبھی کبھی لگتا ہے اتنے سارے لوگ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ غلط اور صحیح کا پیمانہ کیا ہے؟ اصل دلیل ہے قرآن میں اور سنت میں، وہ چیز ہے تو چاہے ایک آدمی کر رہا ہو وہ صحیح ہے، اور اس کے خلاف 1000 لوگ کر رہے ہوں وہ غلط ہے۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو کبھی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ زیادہ جو لوگ کریں وہ صحیح۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، خبیث خبیث ہے، گندا گندا ہے، غلط غلط ہے، چاہے کرنے والے بہت لوگ ہوں، اور صحیح صحیح ہے چاہے کرنے والا ایک آدمی ہو۔
تو یہ اللہ نے ذکر کیا ہے. تو ایسے ہی آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں مشرکین، جو مکہ کے مشرکین تھے اور انہوں نے جو اپنے طور پہ عقیدے گڑھ لیے تھے جانوروں کے تعلق سے، اور بہت سارے جانور انہوں نے اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا تھا، چھوڑ کے رکھا تھا، اور الگ الگ عقیدے تھے. بھائی اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، یا اس جانور کا دودھ نہیں پی سکتے، اس پہ سواری نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ جانور فلاں بت کے نام پر چھوڑ دیا گیا، وقف کر دیا گیا. جیسے وقف ہوتا ہے نا، کوئی آدمی اپنی زمین کسی جو ہے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تو اب اس کو استعمال نہیں کر سکتا، یا اس طرح سے. تو ایسے وہ جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. تو اس سے فائدہ نہیں لینا، سواری نہیں کرنا، اس کا گوشت نہیں کھانا، دودھ نہیں پینا، ساری چیزیں جو بھی وہ کرتے تھے. تو یہ عقیدہ تھا ان کا. تو یہ مشرکین کے عقیدے تھے، جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے. تو یہ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ کتنے گندے عقیدے تھے، اور اس طرح سے انہوں نے بنایا ہوا تھا اپنا. یہ نہ تو قرآن میں تھا، نہ تو پہلے آسمانی کتابوں میں تھا، نہ تو کسی رسول نے بتایا. یہ ان کے اپنے گڑھے ہوئے عقیدے تھے. آج بھی بہت ساری جگہوں پہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن بہت ساری جگہوں پہ آج بھی ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ جانور کو کسی درگاہ کے نام پہ، کسی بابا کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جانور جو ہے سالوں سال جو ہے پلتا رہتا ہے. وہ چھوڑ دیا. کیوں؟ اس کو پالا جاتا ہے ایک دم بالکل کھلا پلا کے موٹا تازہ، اور جب وقت آتا ہے تو وہ فلاں درگاہ پر، فلاں مزار پر، فلاں جگہ لے جا کر کے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ وہ بابا کے نام پہ وقف ہے، وہ انہی کے نام پر وہ جانور تھا، انہی کے نام پر اس کو پال رہا تھا. تو یہ کتنا بڑا شرک ہے کہ جانور اللہ نے دیا، اس کے اندر جان اللہ نے ڈالی، جانور کے اندر جان اللہ نے ڈالی، اس کو پیدا اللہ نے کیا، اور یہ کسی اور کے نام پہ ذبح کر رہا ہے، کسی اور کی خوشی کے لیے ذبح کر رہا ہے، جیسا مکہ کے مشرکین کرتے تھے. تو یہ جو ہے یہ غلط اور باطل عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا کہ کوئی بھی جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہوگا، اللہ کے لیے ذبح ہوگا، نہ کہ کسی اور کے لیے. تو یہ جو ہے ان کے عقیدے کا اللہ نے یہاں ذکر کیا، جو حرام تھا انہوں نے کیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے اس بارے میں وصیت کے تعلق سے ذکر کیا کہ وصیت کی بڑی اہمیت ہے. وصیت ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اور جس کے تعلق سے آج ہمارے سماج میں بڑی لاپرواہی ہے، اور لوگ وصیت کے بارے میں احکام نہیں جانتے ہیں، اور اسی لیے جلدی کوئی وصیت لکھتا بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی کرتا ہے، اور نہ جو ہے اس کے تعلق سے لوگوں کو علم ہے. تو وصیت بہت اہم چیز ہے. یہاں اس بارے میں اللہ نے وصیت کی ترغیب دلائی کہ ایک آدمی کو وصیت کرنا چاہیے، وصیت اپنے مال میں، پراپرٹی میں. ہاں اس کے احکام یہ ہیں کہ بھئی وارث کو وصیت نہیں کر سکتا ہے، اپنے وارث کو وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ وارث کو تو آلریڈی حصہ ہے. لیکن جو وارث نہیں ہے، جو اس کی پراپرٹی ہے، دوسرے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو آدمی کو اپنے مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں بہت سارے اپنے مال کے تعلق سے وصیت کرنا چاہیے، اور 2 گواہ بنا لینا، اس پہ گواہ بھی بنا لینا چاہیے، جو بھی گواہ ہو سکیں. تو اللہ نے کہا کہ اس کی حفاظت کے لیے، وصیت کرنے کے بعد وصیت کی حفاظت کے لیے گواہ بھی بنانا چاہیے. تو اس کی اہمیت ہے. ہمیشہ آج سماج میں اس کی اہمیت لوگ نہیں سمجھتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کتنے سارے خاندان میں، کتنے سارے گھروں میں جو ہے آدمی انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد اس کے گھروں میں، اس کی اولاد میں، اس کے لوگوں میں زمین جائیداد کو لے کر کتنے جھگڑے ہوتے ہیں. ہاں سالوں سال جھگڑے رکے رہتے ہیں. تو یہ سب جھگڑے ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں بہت سارے جو ہے مال وغیرہ کے تعلق سے جو ہے کلیئر کر کے جائے، وصیت کرے، گواہ بھی بنا لینا چاہیے وصیت کے تعلق سے. تو یہ جو ہے اللہ نے یہاں ذکر کیا، اور وصیت کرنے سے بہت سارے جو ہے جھگڑے، بہت سارے جو بعد میں اختلافات ہونے والے ہوتے ہیں، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہاں وصیت کے جو قانون ہے، جو احکام ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے کہ آدمی کتنا وصیت کر سکتا ہے، کتنا نہیں کر سکتا ہے، اور کیا کیا اس کے قانون ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے اللہ نے اس بارے میں اس کا ذکر کیا ہے، وصیت کو لکھنے اور اس کے لیے گواہ بنانے کے تعلق سے. وصیت لکھ لینا چاہیے اور گواہ بھی بنانا چاہیے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگے اس پارے کے اندر جو ہے ایک بہت اہم بات بتائی کہ جو اللہ کے بہت سارے نافرمان جو دنیا میں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فوراً ان کو نہیں پکڑتا ہے، یا فوراً عذاب ان کے اوپر نہیں لاتا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ فوراً عذاب نہیں بھیجتا، فوراً فرشتے کو نازل نہیں کرتا عذاب کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کا موقع دینا چاہتا ہے.
کیونکہ جب اللہ کا عذاب آئے گا، فرشتہ آ جائے گا، تو پھر توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ انسان اپنی زندگی میں دیکھے کہ بہت سارے گناہ وہ کرتا ہے، بہت ساری غلطیاں کرتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ فوراً نہیں آتی، اللہ کی طرف سے اس کو ڈھیل ہوتا ہے، ایک مہلت دی جاتی ہے کہ ابھی بھی توبہ کر لے، ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے۔ لیکن جب آدمی گناہ کرتے کرتے، نافرمانیاں کرتے کرتے حد کو پار کر جاتا، اللہ کی پکڑ آتی ہے ایک بار، لیکن فوراً نہیں آتی۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ فوراً اللہ بندے کو نہیں پکڑتا ہے، نہیں پکڑتا ہے۔ ہو سکتا آگے توبہ کر لے، ہو سکتا آگے چل کر کے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیشہ اس کو اپنے حق میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں گناہ کرنے کے بعد بھی بالکل جو ہے موج مستی سے گھوم رہا ہوں اور اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی تو میں اچھا ہوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آ رہی ہے تو موقع اللہ دے رہا ہے توبہ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ہے اللہ کی رحمت کا ذکر یہاں پر، اس لیے پچھلی قوموں کے تعلق سے بھی اللہ نے ذکر کیا۔ جو پچھلی قومیں تھی نا، وہ اپنے نبی سے مانگتی تھی عذاب لاؤ، دکھاؤ ہم کو عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے، ہاں اگر تم سچے ہو تو عذاب لے کر کے آؤ، یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ اتار سکتا ہے، فرشتہ بھیج سکتا ہے عذاب کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بھیجتا ہے؟ تاکہ ان کو موقع مل جائے، ان کو اور تھوڑا ٹائم مل جائے، تاکہ ہو سکتا ہے یہ سدھر جائیں، ہو سکتا ہے موقع مل جائے تو ان کو توبہ کرنے کی توفیق مل جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے اپنے بندے پر۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے اس بارے میں ایک بات اور بتائی جو بہت اہم ہے، کہ انسان کو جو بھی دنیا کے اندر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اسے ٹالنے والا صرف اللہ ہے۔ جو بھی مصیبت دنیا میں آئی تو اس کو ٹالنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کسی بندے کو کوئی خیر پہنچا دے، بھلائی پہنچا دے، تو اس بھلائی کو روکنے والا کوئی نہیں۔ تکلیف پہنچائے تو اسے ٹالنے والا کوئی نہیں، اور خیر پہنچائے تو اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ یہ ایک بندے کا بہت مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے، توحید اتنی کامل ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں خیر اور شر دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بندے کو پہنچتی ہے، اور اللہ اگر خیر پہنچانا چاہے کوئی روکنے والا نہیں، شر دینا چاہے اور شر دے دے تو اس کو ٹالنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ ہمیشہ مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آگے چل کر کے ایک بات بہت اہم بتائی کہ قرآن لوگ سنتے ہیں، لیکن قرآن سننے کے بعد بھی کچھ لوگوں کو نفع نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ نے کہا جو ہے جن کے دلوں پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ نمبر ایک، جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دے تو قرآن سن کے بھی ان کو کوئی فائدہ زندگی میں نہیں ہوتا ہے۔ وہ روزانہ قرآن سنیں گے، پورا پورا قرآن، اس لیے آج بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے پورا پورا قرآن تراویح میں سن لیتا ہے آدمی، لیکن اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو اثر نہ ہونے کئی وجہ، ایک وجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل پہ اگر مہر لگا دے تو پھر قرآن سن کے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، یا وہ بہرا ہو جائے، بہرا اللہ اس کو بہرا کر دے، یعنی حق بات کے سننے سے بہرا اللہ کر دے اس کو، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے بہرا نہیں، لیکن حق بات کے سننے سے بہرا ہے، کبھی سنتا نہیں، اوائڈ کر دیتا ہے، بلاؤ بھائی یہ قرآن کی بات ہے حدیث، لیکن اوائڈ کر رہا ہے۔ تو جو آدمی جان بوجھ کے حق بات کو نہ سنے یہ بہرا ہے، اللہ نے اس کو بہرا کر دیا، اس کے دل پہ مہر لگا دی۔ تو جس کو اللہ بہرا کر دے حق بات کے سننے سے، جس کو اللہ جس کے دل پہ مہر لگا دے، تو چاہے وہ کتنا بھی قرآن سنے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے دل کے بارے میں چوکنا رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کے تعلق سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے جو دعا سکھائی نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت مل گئی ہے، لیکن اب ہدایت ملنے کے بعد دل میں ٹیڑھا پن نہیں پیدا کرتا، کہ دل کبھی بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے۔ شیطان ہمیشہ لگا انسان کے پیچھے، کبھی بھی اس کے دل میں ایک شبہہ ڈال دیا، ایک فتنہ ڈال دیا، اس کا دل ٹیڑھا ہو گیا۔ تو دل کے بارے میں ہمیشہ جو ہے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ دل پہ مہر نہ لگ پائے، اور دل ہمیشہ اللہ کے کلام کے تعلق سے، نبی کی بات کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے ہمیشہ دل کھلا رہے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، ماننے کے لیے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے اس بارے میں جو بہت اہم بات بتائی وہ یہ کہ جو اللہ کے دشمن ہیں یا اہل ضلال ہیں، گمراہ لوگ ہیں، اہل باطل ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بہت سارے مال، دولت، انعام، نعمتیں بہت دیتا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو یہ ان سے محبت کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر کسی شخص کو، ایسے شخص کو جو نافرمان ہے، اللہ کا دشمن ہے، یا گمراہ ہے، باطل پرست ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بہت مال دیا، دولت بہت دیا، انعام بہت اس کے اوپر، نعمتیں بہت ہیں، تو اللہ نے یہاں بتایا اس بارے میں کہ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کر رہا ہے، محبت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ دنیا ملنا، دنیا میں سب کو ملتی ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مومن ہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی نافرمان کو، اللہ کے دشمن کو اللہ بہت دے رہا ہے، تو وہ اللہ اس سے محبت نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے، یہ اس کے لیے آزمائش ہے، اللہ اس کے رسی کو ڈھیلا کیا ہے، خوب آگے نکل جاؤ، تاکہ اتنے جرم کر بیٹھے وہ کہ آخرت میں نجات کی کوئی بھی شکل نظر نہ آئے، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ جہنم جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسا بھی، تو اس لیے ہمیں بھی یہ دل میں نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دشمن ہے، نافرمان ہے، نہیں مانتا ہے دین کو، اسلام کو، پھر بھی اتنا اللہ دے رہا ہے، اور میں اسلام کو مانتا ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھ کو کم دے رہا ہے، یہ سب خیال نہیں آنا چاہیے۔ دنیا یہ آزمائش کی جگہ ہے، تو اللہ نے یہاں ذکر کیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے آزماتا ہے، رزق کے طور پہ، روزی، رزق، اللہ تعالیٰ رزق کے ذریعہ بعض کو بعض پہ آزماتا ہے، کسی کو اللہ بہت دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، جس کو زیادہ دیا اس میں آزمائش ہے، جس کو کم دیا اس میں آزمائش ہے، کسی کو فقیر بنایا اس کی آزمائش اس میں ہے، صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، جس کو بہت دیا اس میں آزمائش ہے، شکر کرتا ہے، بندوں کے حقوق پہچانتا یا نہیں پہچانتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں دنیا میں ہر ایک کو آزماتا ہے، دنیا آزمائش کی جگہ، بعض کو بعض کے ذریعے آزماتا ہے، جس کو زیادہ دیا لوگوں کا خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، کم دیا تو اس کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو اللہ نے یہاں کہا کہ رزق کے تعلق میں، رزق میں کمی اور زیادتی، یہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ کبھی کبھی کفر اور ایمان کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، ہاں، کبھی کبھی رزق کی وجہ سے آدمی جو ہے کفر اور ایمان میں پڑ جاتا ہے، ہاں، کفر کے اندر چلا جاتا ہے، تو یہ مسئلہ بھی آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ جو ہے آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ایک بات اور بتائی جو بہت اہم ہے، وہ یہ کہ سب سے بڑا جھوٹ اللہ کے بارے میں اگر کوئی بولے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ مانا جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی دنیا میں کسی انسان کے بارے میں جھوٹ بولے، لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولے، لیکن ایک آدمی اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے کہ کوئی ایسی چیز جو اللہ نے نہیں فرمایا ہے، کوئی ایسی بات جو اللہ نے نہیں کہی ہے، لیکن آدمی اس کو یہ کہے کہ اللہ نے فرمایا ہے، ایسا قرآن میں ہے، ایسا اللہ نے کہا ہے، ایسا رسول نے کہا ہے، رسول کا فرمان ہے، حدیث میں ایسا آیا ہے۔ اب پتہ ہی اس کو علم ہے نہیں، علم نہیں ہے، ایسا بولے قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، ہاں، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کی بات کر کے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں جھوٹ بول دے، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے، یہ مجرم ہے، نہیں کہنا چاہیے کبھی بھی کوئی بات جس کا علم نہیں ہے اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی آدمی بہت تھوڑا سا دین کی طرف آتا ہے نا، دیندار ہو جاتا ہے تھوڑا، تو لوگوں کو دعوت بھی دینے لگتا ہے، تو بس دعوت دینے میں یا سمجھانے میں کبھی کبھی آدمی ایسا بول دیتا ہے، حدیثوں میں ایسا آیا ہے، قرآن میں ایسا آیا ہے، اللہ کا فرمان ہے، اب پتہ ہے نہیں علم ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسے اللہ کا فرمان بول دے اور اللہ کا فرمان وہ نہیں ہے، تو کتنا بڑا مجرم ہے یہ۔ یا کوئی کہہ دے کہ حدیث میں ایسا ہے، نبی نے فرمایا ہے، اور نبی نے ایسا نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ بغیر علم کے آدمی کو کلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جھوٹ اللہ نے کا سب سے، ایسا مشرکین بھی کرتے تھے، بہت ساری باتیں اللہ کی طرف لگا دیتے تھے، اللہ نے ایسا، یہ اللہ کا حکم ہے، بہت سارا جھوٹ وہ اللہ کی طرف بولتے تھے، بہت سارے اپنے کرتوت، اپنے کام، اور اپنے بہت سارے سماج میں جو انہوں نے گڑھ لیا تھا نا، اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے اور اس کو دین کا حصہ بتاتے تھے، ایسا ہے، صحیح ہے، یہ دین ہے، یہ آسمان، یہ جو ہے اللہ نے فرمایا، ایسا پہلے سے ہوتا چلا آیا، یہ ساری چیزیں، تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے کہا جھوٹ ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے ایک بہت اہم بات بتائی کہ قیامت کے دن ہر شخص اللہ کے سامنے اکیلے کھڑا ہوگا۔ دنیا میں ایک آدمی بہت منصب والا ہوتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے، اس کے بہت سارے القاب ہوتے ہیں، اس کا عہدہ ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے ہر کوئی فقیر ہوگا، ہر کوئی، چاہے بڑے سے بڑا نبی ہو، بڑے سے بڑا شہید ہو، قیامت کے دن ہر ایک
اللہ کے سامنے فقیر ہوگا، فقیر کی طرح کھڑا ہوگا. اس کی عزت، اس کا عہدہ، اس کا منصب، اس کی ڈگری، اس کی ساری صلاحیت، اس کے سارے لاہ و لشکر، اس کی ساری عظمت جو دنیا میں تھی وہاں سب ختم، کچھ بھی وہاں نہیں ہے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اکیلا فقیر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. دنیا میں اللہ تعالیٰ عہدہ دے، مال دے، عزت دے، مرتبہ دے، منصب دے، بہت کچھ دے، اسے آخرت کی تیاری میں لگانا چاہیے، کیونکہ وہ سب موت تک ہے. تب مرا نہیں ہے تب تک ساری ڈگری، ساری صلاحیت، سارا پیسہ، سارا بینک بیلنس سب موت تک ہے. مرنے کے بعد قبر میں اکیلا جائے گا، کوئی بھی کچھ نہیں، اور اللہ کے سامنے ایسے اسی قبر سے اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اپنی قبر سے برابر نکلے گا، کچھ بھی ساتھ میں نہیں ہوگا. اس لیے جو ہے ہمیشہ آخرت کی تیاری کرنا چاہیے دنیا کی ساری چیزوں کو پانے کے بعد. ایسے اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے جو ہے مشرکین کے جو ہے بہت سارے جو ان کے شرک تھے، جنوں کو بھی وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، جنوں کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، جنوں کی عبادت کرتے تھے. وہ اللہ نے اس کا ذکر کیا. آج بھی بہت سارے لوگ جنوں کے ذریعہ مدد لینا، جنوں کے ساتھ، جنوں کے تعلق سے بہت سارے عقیدے آج بھی لوگوں میں ہیں. تو مشرکین کے اندر بھی جنوں کی عبادت کا تصور تھا، وہ کرتے تھے. تو اللہ نے سورہ جن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. کہیں وہ جاتے تھے، مکہ کے مشرکین کہیں جاتے تھے تو کسی علاقے میں ٹھہرنا ہوتا تھا تو کیا کہتے تھے، بھائی یہاں جنوں کے جو بادشاہ ہے، جنوں کا جو مالک ہے، اس بستی کا جو مالک ہے، ہم اس سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم کو یہاں کچھ نہ کیا جائے. ایسا آواز لگا کر کے رات میں بولتے تھے. تو اس طرح سے اللہ نے کہا کہ ایسا ان کا جنوں سے ڈرنا اور جنوں سے پناہ طلب کرنا جنوں کو جو ہے اور زیادہ بڑھا دیا، ان کو بغاوت میں، شرکسی میں اور بڑھ گئے وہ، کہ بھئی انسان ہم سے ڈرتا ہے. جب انسان ہم سے ڈرتا ہے، ہم سے پناہ طلب کرتا ہے، تو پھر ہم تو بہت بڑے. تو وہ جنوں کی بھی عبادت کرتے تھے. بہرحال ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات بتائی اس بارے میں آخری صفحے میں، کہ مکہ یعنی مشرکین جو ہیں، جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے معبود کو برا بھلا مت کہو. اللہ تعالیٰ نے اس میں منع کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو اسلام کو نہیں مانتا ہے. دنیا میں بہت سارے الگ الگ دھرم کے لوگ ہیں، الگ الگ ماننے والے لوگ ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے معبودوں کو، تو ان کے معبود کو، حالانکہ معبود، سچا معبود کون ہے؟ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، ایک معبود سچا معبود ہے. لیکن لوگوں نے جھوٹے معبود بنائے. تو جو اللہ کے سوا دوسرے معبود ہیں لوگوں نے بنا لیا، گڑھا ہوا ہے، غلط ہے وہ. لیکن تم ان کو برا بھلا مت کہو، تم ان کو گالی مت دو، برا مت کرو. حالانکہ وہ ہے برے، غلط ہے، لیکن مت کہو، مت بولو زبان سے. کیوں؟ کیونکہ اس سے بڑا نقصان ہوگا. نقصان کیا ہوگا؟ کہ وہ دشمنی میں پلٹ کر کے اللہ کو گالی دے گا، اللہ کو برا بھلا کہے گا، اسلام کو برا بھلا کہے گا. تو اسلام بتانا چاہتا ہے کہ اگر ایک کام کرنے سے، ایک جائز کام کرنے سے اگر اس کا نقصان بڑا ہونے والا ہو تو وہ جائز کام نہیں کرنا چاہیے. یہ اسلام کا قاعدہ ہے. اگر ایک جائز کام ہے وہ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، کر سکتا ہے، لیکن اگر آگے اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ وہ مت کرو. تو اللہ نے کہا کہ جو دوسرے معبود، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صحیح ہیں، غلط ہیں وہ، لیکن تم ان کو برا بولو گے تو کیا ہوگا؟ پلٹ کے وہ اللہ کو، اسلام کو سب برا بھلا کہیں گے. تو سبب کون بنا؟ ذریعہ کون بنا؟ تم. اس لیے حدیث میں آتا نا کہ کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو. کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کے تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. تو اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا ذریعہ کون بنا؟ یہ آدمی جس نے شروعات کیا. تو اسلام کہتا ہے کہ وہ چیز روکا جائے جو ذریعہ بن سکتا ہے، بڑے نقصان کا ذریعہ بنے، اس کو بند کرو. تو یہاں بھی کسی دوسرے جو دھرم کے لوگ ہیں، کسی کے بھی معبود کو، کسی کو برا بھلا کہنا اسلام نے منع کیا ہے. حالانکہ وہ غلط ہے غلط، لیکن نہیں بولیں گے. کیوں؟ ہاں ہم سمجھائیں گے، دعوت دیں گے، اسلام کی سچائی بتائیں گے، اسلام کی حقانیت بتائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن برا بھلا کہ ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچا کر کے، اور نہ پھر وہ دشمنی میں آ کے غلط اسلام کو برا بھلا کہے گا. اللہ نے کہا مت کرو. اس کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور بہت اہم بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کے اور ہدایت کے درمیان اللہ تعالیٰ رکاوٹ ڈال دیتا ہے. یہ آخری بات ہے اس پارے کی، 7ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ
کبھی کبھی ہدایت سے کسی بندے کو محروم کر دیتا ہے، یعنی اس کی ہدایت اور بندے کے دل کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے، خود اللہ رکاوٹ ڈال دیتا ہے. کیوں؟ یعنی ہدایت اس کے دل میں نہیں پہنچتی ہے، اللہ بیچ میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا اس لیے کیونکہ یہ پہلے انہوں نے انکار کر دیا. یہ بھی ایک جرم ہوتا ہے. انسان جب سچائی کو جان کے، حق کو جان کے، پہچان کے جب انکار کر دیتا ہے پہلی دفعہ جان بوجھ کے جب وہ انکار کر دیتا ہے تو اللہ کی سزا یہ آتی ہے کہ اللہ اس کے دل سے ہدایت چھین لیتا ہے، یعنی ہدایت اس کے دل میں اترنے نہیں دیتا ہے. پہلے سے ہدایت نہیں تھی لیکن ہدایت وہ سمجھا، ہدایت وہ دیکھا، جانا، سب کچھ پتا چلا کہ صحیح ہے، لیکن انکار کر دیا، نہیں مانتا میں. اب نہیں مانتا، جان بوجھ کے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ آگے سزا یہ دیتا ہے کہ اس کے دل اور ہدایت کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے. پھر اب وہ ہدایت اس کے دل میں نہیں آ پاتی ہے. کیوں؟ یہ مجرم ہے، اس نے پہلی دفعہ جان بوجھ کے انکار کیا. تو یہ یاد رکھیں، بہت بڑی یہ جو ہے، کبھی بھی اگر ہم کوئی چیز نہیں جانتے ہیں نا تو انکار نہیں کرنا چاہیے. یا اگر ہم جان گئے، ٹھیک ہے، کوئی آدمی نہیں مانا اس نے لیکن انکار نہیں کیا، ہو سکتا ہے آگے چل کے مان لے، لیکن انکار کرنا یہ بڑا جرم ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے سزا یہ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. اب وہ ہدایت اس کے دل میں نہیں اتر پاتی. اس لیے اللہ نے سورہ نساء میں ذکر کیا ہے کیف جو یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت کیسے دے گا جو جاننے کے بعد بھی انکار کر دے، نہ مانے. تو جاننے کے بعد انکار کرنا یہ اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے کہ اللہ ہدایت کو چھین لیتا ہے، پھر ہدایت وہ بندہ نہیں پاتا ہے. تو اس لیے ہمیں کبھی بھی سچائی کا انکار کرنے سے بچنا چاہیے. یہ چند باتیں تھیں جو آج کے اس پارے میں تھی، اہم باتیں تھیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن پڑھنے کی اور غور و فکر کرنے کی اور زندگی میں اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.